رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیارته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص عابدہ بیگم بنت اکرام حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم اللہم نسألک بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم احد اللہ والصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ والصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ والصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یہ دعا جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے اور اس دعا کے بارے میں ہے کہ یہ زمانہ غیبت میں اہل بیت کے عاشق اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ ہم سب مل کر کے اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا جو ہمارے بچے اور جوان ہیں تاکہ اس کے ترجمے سے وہ آگاہ ہو جائیں، جس میں امام فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اپنی۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں عطا نہیں فرمائی، لم اعرف نبیک، تو ہم تیرے نبی کو، تیری نبی کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، تیرے نبی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر فرماتے ہیں اللہم عرفنی نبیک، کہ پروردگارہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما،
فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَبِيَّ کہ پروردگار اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت ہمیں نہیں عطا فرمائی، لم اعرف حجتک تو ہم تیری حجت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں مولا کہ اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ، معبود اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں عطا فرمائی ہے تو ضللت عن دینی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہاں 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وحدانیت خداوندی، دوسری چیز ہے رسالت محمدی، تیسری چیز ہے ولایت علوی، اور چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ اضلال دین، دین میں گمراہی۔ اس دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ زمانہ غیبت میں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھو، اس لیے کہ جب تم اس دعا کو پڑھو گے تو تمہارا ایمان کامل رہے گا، تم مکمل مسلمان رہو گے، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تب بھی تکمیل ایمان کے ساتھ جاؤ گے، کمال ایمان کے ساتھ جاؤ گے، سعادت کے ساتھ اس دنیا سے تم اس دنیا میں منتقل ہو گئے چیزوں۔ لہذا دعا کیا ہے آپ نے سماعت فرمائی، نہایت ہی شیرینی، نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی ذائقے دار، نہایت ہی پر برکت، پر نور، پر اثر، سعادت کی منزلوں کو طے کرنے والی یہ دعا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کو اپنے چاہنے والوں کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، اس دعا کو وہ کثرت سے پڑھیں عزیزوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کی سلسلے میں گفتگو شروع کرتے ہیں ہم، بہرحال پورے گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن وہ ایک چھوٹا سا جملہ جس میں امام فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، یعنی تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، یعنی اپنی توحید کو سمجھا، اپنی وحدانیت کو سمجھا، وجود تیرا ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر۔ یعنی جب تک تو اپنے بارے میں مجھے آگاہ نہیں کرے گا، تو مجھے توفیق نہیں دے گا، تو میرے اندر صلاحیت نہیں دے گا، تو ہمارے اندر کمالات نہیں دے گا، اس وقت تک ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی گویا ہمارے اندر قدرت و طاقت پروردگارہ نہیں ہے تجھے سمجھنے کی معبود، تو میرے اندر تو نہیں ہے، لیکن کیا تجھے نہ سمجھا جائے؟ نہیں، امام یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر قدرت طاقت نہیں ہے، تمہاری فکر نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو کیا تم اللہ کو نہیں سمجھو گا؟ نہیں، تو سمجھو اللہ کو۔ کیسے سمجھو؟ کہ خود اللہ سے طلب کرو، کس چیز کے بارے میں؟ کہ معبود تو اپنی معرفت ہمیں عطا فرما۔ یعنی پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے وحدانیت خداوندی۔ ہاں، یہ وحدانیت خداوندی اتنی زیادہ اہم ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کلمہ دیکھیں تو کلمے میں سب سے پہلا جز کیا ہے؟ وہ یہی ہے لا الہ، یعنی تمام خداؤں کی نفی ہے، تمام خداؤں سے اگنور ہے، لا الہ، اس کے بعد آتا ہے الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی پہلے نفی ہے اور پھر اثبات خداوندی ہے۔ ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پیسہ، نہ ہوا و ہوس، نہ مقام و منصب، کوئی بھی چیز الہ نہیں ہے۔ الہ کیا ہے؟ خداوند، خدا ہے، اللہ ہے، وہ ہے، وہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اپر قدرت رکھتا ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو رازق ہے۔ ہاں، یہ ہے خدا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھے وہ ہے وحدانیت الہی، توحید خدا، وجود خدا۔ اگر انسان اس وجود خدا کو سمجھے، اس وحدانیت خدا کو سمجھ لے،
تو یقیناً وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ خطائیں نہیں کر سکتا۔ اور یہ وحدانیت خدا، دیکھیں آپ جس اعتبار سے جو دعاؤں کے جملے ہیں اس جملوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وحدانیت یعنی رسالت مبنی ہے وحدانیت کے اوپر۔ جب تک کہ وحدانیت کلیئر نہیں ہوگی تب تک ہم رسالت تک نہیں پہنچیں گے، اور جب تک رسالت کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم ولایت تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں، اور ولایت کا کنسپٹ اگر کلیئر نہیں ہوا تو ہم دینداری کے ساتھ ساتھ گمراہ رہیں گے، یعنی اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہوں گے لیکن ہم گمراہ ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے عزیزوں، آپ کی خدمت پیش کرنا ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی اگر توحید ڈسٹرب ہوئی تو سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر توحید ہماری محکم اور مضبوط ہے تو پھر ہر چیز صحیح و سالم رہے گی۔ میں مثال دوں تاکہ جو بچے ہیں وہ بھی اس کو اچھے سے درک کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب مئی جون کی چھٹی ہوتی تھی اور اسکول بند ہوتے تھے تو گاؤں جاتے تھے ہم لوگ وہی مئی جون چھٹی منانے میں۔ اب وہاں کے اوپر بہرحال مختلف کھیل تھے، اس میں سے ایک کھیل تھا یہ کہ جو اینٹیں آتی تھیں، مثلا اینٹ ہے نا، گما، تو اس اینٹ کو ہم لوگ جو ہیں وہ کھڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے پیرلل میں، ایسے 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 ہے نا، ایسے ایسے، اور زگ زیگ ہر الگ الگ قسم کے شکل کو بناتے تھے، الگ الگ ڈیزائن بناتے تھے ایسے کر کے، اور جب پورا تیار ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر ایک جو پہلی والی اینٹ ہوتی تھی تو اس کو ہلکا سا ٹچ کرتے تھے، پش کرتے تھے، وہ جیسے ہی پش ہوتی تھی تو دوسری اینٹ پہ گرتی تھی، دوسری تیسری اینٹ پہ، تیسری چوتھی اینٹ پہ، چوتھی پانچویں اینٹ پہ، اس طرح سے یہ گرتی 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 جس طرح سے وہ شکل ہوتی تھی اسی اعتبار سے یہ زگ زیگ ہوتا ہوا یا جیسی بھی شکل ہوتی تھی اس اعتبار سے گرتا چلا جاتا تھا۔ یہ تو کھیل تھا ہمارا۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ دقت کریں اور یہاں کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو اگر ایک اینٹ گری ہے تو وہ دوسری اینٹ کو بھی لے کے جا رہی ہے، وہ تیسری اینٹ کو لے جا رہی ہے، وہ چوتھی اینٹ کو لے جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ آخری والی اینٹ نہیں گر جاتی تب تک کہ یہ گرتی رہتی ہے۔ بس یہاں پہ امام یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، یعنی میرے معبود اگر یہ توحید کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا اور یہ تھوڑا سا ڈگمگایا تو یہ ڈگمگاتا ہوا کہاں گرے گا؟ نبوت پہ گرے گا، اور نبوت پھر کہاں آئے گی؟ امامت پر، امامت کہاں؟ پتہ چلا قیامت کے اوپر، پھر اخلاق فاسد ہو گئے اور نمازوں سے دوری، روزوں سے دوری، تمام چیزیں جو ہیں وہ آتی چلی جائیں گی اور انسان فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ جو توحید خداوندی ہے یہ محکم اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر یہ محکم مضبوط نہیں ہے تو سب کچھ خرافات ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو توجہ فرمائیے عزیزو آپ نے، یعنی پتہ چلا کہ وحدانیت اتنی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی مسٹ ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ توحید نہیں ہے تو پھر انسان کے وجود میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا، کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ توحید۔ یہی وجہ ہے اگر آپ نے جو اہل بیت السلام کی تعلیمات ہے اس کا اگر مطالعہ کیا ہو تو جس میں تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے اہل بیت السلام نے، اس تربیت اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی جب سے بچہ پیدا ہوا ہو تب سے لے کر کے 3 سال تک اس کو صرف لا الہ الا اللہ فیڈ کرانا ہے۔ کیا فیڈ کرانا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی بچپن سے لے کر کے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر کے اور کہاں تک کہ جب تک کہ وہ 3 سال تک نہ ہو جائے تب تک اس کو، یعنی جو بھی چیز تم لے کر کے آؤ
اس میں تجلیات خدا کو دکھاؤ کہ بیٹا یہ کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ چاکلیٹ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ فروٹس کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ نے دیے. اس گھر کو کس نے بنایا؟ اللہ کی طرف سے بنوایا گیا ہے. ہم اور آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. آپ کو ہمیں کس نے دیا؟ اللہ. یعنی اتنا اس کے سامنے اللہ 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 کریں تاکہ وہ ہر چیز میں تجلیات خدا کو دیکھنے لگے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 سال تک اپنے بچوں کو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کراتا ہے، اس کو یعنی اس کے سامنے تلاوت کرتا ہے، تو اس کا خون، گوشت، پوش، ہڈی سب کچھ توحیدی بن جائے گی. یعنی وہ مکمل اللہ کا بندہ بن جائے گا. اب اس کا وجود جب توحید کے اوپر مبنی ہو گیا ہے، یعنی اس کے وجود میں توحید رچ بس گئی ہے، تو اب پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اب تعلیمات الگ الگ ہے کہ اب جب 6 سال کا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے سامنے جو ہے تمام دوسری چیزوں کو پیش کیا جائے. محمد رسول اللہ، اس کے بعد علی حجت اللہ، اس کے بعد پھر قرآنی تعلیمات دینا شروع کی جائے، پھر نماز سکھانے، اذان سکھائی جائے، اقامت سکھائی جائے، نماز سکھائی جائے. اس طرح سے دھیرے 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 اس کے زندگی کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ بہرحال شاید آپ نے سنا ہو، یہ ہم مستقل اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے یعنی جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے کان میں اس کے اذان دی جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ میں اقامت دی جاتی ہے. یعنی پہلے ہی فرصت میں اس کو وحدانیت، رسالت، توحید کا درس دیا جاتا ہے، رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی. لیکن یہاں کے اوپر ایک سوال ہے کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی یہ بتائیے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ عربی نہیں جانتا. ارے آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو یہ کہاں سے عربی جانے گا؟ یہ بالکل ننھا سا بچہ ہے. لیکن جب امام کوئی بات بتا رہا ہو تو وہ منطقی ہوتی ہے، وہ لاجکلی ہوتی ہے، وہ فلسفی بھی ہوتی ہے. یعنی وہ غیر حکمت والی نہیں ہوتی بلکہ اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. یہ ہم اور آپ ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے کہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بچہ اس وقت سمجھ رہا تھا جب یہ شکم مادر میں تھا. تب کے لیے کہا گیا ہے کہ ماں سے باوضو رہے، کہا گیا ہے کہ ماں خوب تلاوت قرآن کرے، ماں ذکر الہی کرے، ماں جب بھی بیٹھے قبلہ رخ بیٹھے، یا بچہ وجود میں آ گیا ہے جب بھی فیٹ کرائے تو قبلہ رخ ہو کے فیٹ کرائے، تلاوت قرآن کرے، ذکر کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر اس بچے کے اوپر ہو رہا ہے. لہذا اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو وحدانیت کا درس دیں، اس لیے کہ جب وحدانیت محکم ہو جائے گی تو خود بخود رسالت بھی محکم ہوگی اور امامت بھی محکم ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو توجہ فرمائیں اس آپ نے. یعنی آج جو مشکل ہمارے معاشرے میں ہیں، آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، آج جو ہم خطائیں کر رہے ہیں، آج جو لغزشیں ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ معرفت الہی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یعنی ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں. حتیٰ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جبکہ بندے خدا ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ارباب خدا بن جاتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا، اور اللہ ویسا کیوں نہیں کرتا، اور اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اللہ نے وہ کیوں نہیں کیا. عجیب بات ہے. اب دیکھیے، اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ ویسا نہیں کرتا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے وہ کیوں نہیں کیا. یعنی ہم بندے خدا نہیں ہیں بلکہ ہم ارباب خدا بن گئے ہیں. یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یعنی یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اندر معرفت خدا نہیں ہے، وحدانیت الہی نہیں پائی جاتی. اگر وحدانیت الہی پائی جا رہی ہوتی تو آج ہم کفر آمیز جملے نہ بول رہے ہوتے. آج کفر آمیز جملے اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ ہم معرفت الہی سے ہم واقفیت نہیں رکھتے. دیکھیں آپ، بعض اوقات لوگ کہتے نہیں ہیں کہ صاحب نہیں پتا یہ جو خمس ہے یہ مولویوں کا سب گڑھا ہوا ہے نا، یہ مولوی جو ہیں کھانے پینے کا دھندا ہے مثلا. یعنی خود اس بات کا کہنا یہ خلاف قرآن، یعنی خلاف شریعت بات کر رہا ہے. یہ گویا اعوذ باللہ، یعنی یہ اللہ پر بہتان رکھ رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہے خمس دینے کے لیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خمس کے لیے.
لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کہیں نہیں رہا، یہ مولویوں کا کھیل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خمس نہ دے، لیکن یہ جو بڑا گناہ انجام دے رہا ہے یہ نہ کرے۔ ہاں یہ مثلا داڑھی سے کیا فائدہ ہوتا ہے اسلام کو، داڑھی تو ہے ہی نہیں اور اللہ نے کہیں نہیں لکھا، اور کہاں قرآن میں لکھا ہے داڑھی ہونا چاہیے، نہیں، یہ جو ہے اصلاً یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں جانتا ہے کہ ایک داڑھی ہے کہ نہیں، قرآن میں بیان ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی ہر چیز تو قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہے، بعض چیزیں اشارتاً بیان کی گئی ہیں، اس کی تفسیر اہل بیت کرتے ہیں، چونکہ قرآن میں محکم متشابہ ہے، یعنی تمام آیات کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فوقا ید اللہ فوقا ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ سروں کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جو سروں کے اوپر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ اہل بیت کہتے ہیں یہ قدرت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ قدرت الہی ہے، لیکن بعض اس کی تعبیر جو ہے کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ پر۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ آج جو ہم کفر آمیز جملے بول دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم وحدانیت الہی کے ہم مانتے نہیں، ہم مان نہیں پا رہے ہیں صحیح سے، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اگر سمجھے ہوتے تو کبھی بھی ایسی احمقانہ حرکت نہ کرتے تھے۔ جو میں مثال دوں تاکہ یہ بات اور اچھے سے واضح ہو جائے، جو بچے اور جوان ہیں وہ اس بات کو اچھے سے اور سمجھ لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی ہمارے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے، عقلی دلیل جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے، اللہ ہے۔ کیا دلیل ہونی چاہیے؟ کیسی دلیل ہونی چاہیے؟ اب میں آپ کو ایک تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے اور گزرے تو دیکھا کیا کہ ایک بڑھیا ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے۔ رسول رکے اور کہا کہ آؤ اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ وجود خدا کے لیے کیا دلیل پیش کرتی ہے۔ تو اصحاب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وجود خدا پر اس کی کیا دلیل ہے، آیا خدا کو یعنی سمجھتی ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ جبکہ یہ عالمہ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئی، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئی، ایک چرخہ کاٹنے والی ہے، کیا اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول گئے، سلام کیا، جواب سلام لیا، اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وجود خدا کے اوپر کیا دلیل ہے، کیسے سمجھے کہ خدا موجود ہے؟ تو جو فرمائے عزیزو، یعنی وہ بڑھیا عورت جو چرخہ چلا رہی تھی، چلاتے چلاتے اس نے چرخے کو روک دیا تو صاحب نے رسول سے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس سے دلیل کہی تھی، اس نے دلیل تو دی نہیں۔ رسول مسکرا کہتے ہیں اس نے دلیل دے دی ہے وجود خدا کے اوپر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ خود بوڑھی عورت بتائے گی۔ رسول نے کہا کہ تم بتاؤ کہ وجود خدا کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم چرخہ چلا رہے تو چرخہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی چرخہ چلاتے چلاتے ہم نے چھوڑ دیا، چرخہ رک گیا ہے۔ یعنی رکنا اس بات پر انڈیکیٹ کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ کوئی تھا جو اس کو چلا رہا تھا، یعنی جب چلایا جائے تو چلے گا۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ پر رسول نے صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہا علیکم بالدین العجائز، تم پر واجب ہے اس بڑھیا کا دین کے اعتبار سے اللہ پر ایمان رکھنا۔ اللہ اکبر، تو جو فرمائیے جو آپ نے، یعنی پتہ چلا کہ وجود خدا کے اوپر ہمارے پر ایک چھوٹی سی دلیل ہونی چاہیے جو عقلی ہو، جو عقلی ہونی چاہیے۔ اگر عقلی نہیں ہے تو پھر مشکل آ جائے گی۔ ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بخش کیے گئے ہیں دین کے، وہ دو ہیں، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے، ہم تقلید نہیں کر سکتے کہ میرے اماں ابا نے کہا تھا خدا ایک ہے تو ہم بھی خدا کو ایک مان رہے ہیں، میرے ابا نے کہا تھا رسول ہیں تو ہم رسول کو مان رہے ہیں، میرے ابا اماں نے کہا تھا کہ امام ہے تو امام کو مان رہے ہیں، میرے ابا اماں نے کہا تھا کہ قیامت ہے تو قیامت کو مان رہے ہیں۔ کہ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا۔
یعنی اماں ابا کے دین کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنی عقل کے لحاظ سے وہ اللہ کے وجود پر دلیل رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اس کو خود اپنے عقل کے اکارڈنگ عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے عقل کے اعتبار سے اگر وحدانیت کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا رہے گا اور مصر رہے گا گناہ کے اوپر، لیکن اگر عقل کے لحاظ سے اللہ کے وجود کو سمجھ جاتا ہے تو یقیناً وہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ فوراً استغفار کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گناہ میں موت ہو جائے اور اللہ کے سامنے ہم گناہگار جو ہیں وہ کھڑے کر دیے جائیں، لہذا فوری توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے گا۔ اب میں اس کی مثال دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر وائر ہے نا، الیکٹرک وائر اگر کٹا ہوتا ہے تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کو نہیں چھوتا ہے، نہیں چھوتا ہے، کوئی نہیں چھوتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اس کو چھو لیا تو پھر وہ بھی چھوڑے گا نہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر عقل ہے، اگر ہمارے پاس عقل ہے تو یہ عقل اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر تم نے یہ کٹے ہوئے الیکٹرک وائر کو چھوا ہے تو پھر یہ تم کو بھی پکڑ لے گی، جکڑ لے گی، چھوڑے گی نہیں، اور جتنی ہائی وولٹیج ہوگا اتنا جلدی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم کبھی بھی اس وائر کو پکڑتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ عقل اس بات کو باور کرتی ہے۔ بس یہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جہاں عقل اس بات کو باور کر رہی ہے تو جہاں وحدانیت خدا کو سمجھ گیا ہے، وجود خدا کو عقلی لحاظ سے سمجھ گیا ہے، تو جس طرح سے عقل وہاں کار فرما ہے کہ وہ کٹے ہوئے وائر کو نہیں چھونے دیتی، یہاں پر بھی اگر عقل کار فرما ہو جائے اور وحدانیت خدا سمجھ جائے اور وجود خدا پر اس کے بعد دلیل ہو تو پھر عقل بریک کا کام کرے گی گناہ نہ کرنے کا۔ جیسے ہی گناہ کرنے چلے گا یہ وحدانیت آڑے آ جائے گی، یہ توحید آگے آڑے آ جائے گی، یہ وجود خدا سامنے آ جائے گا، اور جیسے ہی سامنے آ جائے گا فوراً بریک لگ جائے گا تاکہ گناہ کو انجام نہ دے سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو توجہ فرمائی آپ نے، یعنی پتہ چلا کہ اگر ہم وجود خدا پر اگر ہم دلیل رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس گناہ نہیں ہوگا۔ مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو اور خدا پر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم گناہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، گناہ نہیں کر سکتے، امام فرماتے ہے نا۔ کوئی کر سکتا ہے گناہ؟ یقین ہے، مثلا مجھے یقین ہے کہ چھری اگر ہم اپنے ہاتھ پہ چلا لیں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، یقین ہے یہ ہم کو، تو ہم چلائیں گے اس کے اوپر؟ نہیں چلائیں گے اصلاً۔ حتیٰ کوئی دوسرا چھری چلائے گا تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے کہ یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ کون سا مذاق ہے، ایسا کوئی مذاق کیا جاتا ہے، ارے ہاتھ کٹ جائے گا، ارے انگلی کٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل اس بات پر یقین کرتی ہے کہ اگر چھری چلی تو پھر ہاتھ کٹ جائے گا عزیزوں۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگارہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قدرت نہیں ہے تجھے سمجھنے کی، معبود تو توفیق دے، یعنی تو ہمارے ظرف کو پاک کر دے، تو ہمارے ظرف کو وسیع کر دے تاکہ ہم تجھ کو سمجھ سکیں، تیری معرفت حاصل ہو سکے۔ اور جب تیری معرفت حاصل ہو جائے گی تو نبی کی معرفت بھی ہو جائے گی، اور نبی کی معرفت ہو گئی تو پھر حجت خدا کی معرفت بھی ہو جائے گی، تو ہم دین میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر تیری معرفت نہیں ہوئی معبود تو ہم رسول کی رسالت بھی نہیں سمجھ پائیں گے، رسول کی رسالت نہیں سمجھ میں آئی تو پھر حجت خدا کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور حجت خدا کو بھی نہیں سمجھے تو نتیجہ جو نکلے گا وہ بہت ہی وحشتناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضللت عن دینی، ہم اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب دیکھیے کہ ایک دعوت میں جب میں گیا تو ایک صاحب کا کھانا بالکل الگ کا تھا، الگ، سب ایک کھانا کھا رہے تھے، بیچارے الگ کھانا کھا رہے تھے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ سب نہیں، مجھے جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر۔ اچھا، کہ
یہ کھا لیں مشکل تو نہیں، نہیں اس میں نمک ہے صاحب، ڈاکٹر نے بالکل نمک کو منع کیا ہے. ارے کیا مشکل ہے نمک کھانے سے؟ صاحب اگر نمک کھائیں گے تو فشار خون بالا آ جائے گا، یعنی فشار خون اوپر آ جائے گا، اور جب فشار خون آ جائے گا یعنی بی پی بڑھ جائے گا ہمارا، ہم مر سکتے ہیں. ہاں یعنی کہ انسان نمک کو کھانے کو تیار نہیں ہے کہ فشار خون اس کا بڑھ جائے گا اور بی پی بڑھ جائے گا اور وہ مر سکتا ہے. کہ جو غیبت کر رہا ہے، جو تہمت لگا رہا ہے، جو والدین کی بے حرمتی کر رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا فشار قبر بڑھ جائے گا. ہاں اس کا فشار قبر بڑھ جائے گا. وہاں انسان دنیا میں نمک کھانے کو تیار نہیں ہے کہ اس سے خون کا فشار بڑھ جائے گا، لیکن یہاں جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، عیاری سب کر رہا ہے. لیکن ان سب کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے فشار قبر بڑھ جائے گا. دیکھیے یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نمک کے برابر بھی گناہ نہ کریں، نمک کے برابر بھی گناہ نہ کریں. مولا کہہ رہے ہیں نمک کے برابر گناہ، جبکہ ہم مصر رہتے ہیں گناہ کے لیے. عزیزوں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ تعلیمات اتنی نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن یقیناً اگر یہ اہل بیت کی تعلیمات ان عاشقوں تک پہنچے، اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچے گی، تو یقیناً ایک بار انسان اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا حساب و کتاب کرے گا کہ صاحب یہ 35 سال 40 سال 20 سال 21 سال 22 سال جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اس میں ہم نے آخر اللہ کے لیے کیا کیا؟ اس لیے جب اللہ ہی کے لیے نہیں کیا تو رسول ہو، حجت خدا تو پھر کنارے ہی ہو گئے بیچارے. اللہ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے ہے کہ رسول امام جی فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری معرفت سمجھ پائیں، ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں. آج آپ دیکھیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے صاحب آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو شکر نہیں کھانی ہے، تو عجیب بات ہے ہمیں لاکھ مٹھائی پسند ہو، رسگلہ لاکھ پسند ہو، بہت کھاتا تھا رسگلہ، لیکن جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ صاحب میٹھا نہیں کھا سکتے تو اب میٹھا ہم کھا نہیں رہے، سامنے ہمیں رکھا ہوا ہے، کھا لو بھائی. کہ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ کہا اگر کھائیں گے تو مر جائیں گے. ہاں تو یہاں پہ 2 سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خوب کھا لو ایک دن تو مرنا ہی ہے، تو کہا نہیں یہ احتیاط نہیں ہوگی، احتیاط یہ ہے کہ ہم نہ کھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعاً یہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا ڈاکٹر واقعاً مکمل علم رکھتا ہے؟ کیا ڈاکٹر واقعاً پورا جو ہے ایکسپرٹ ہے کہ ذرہ برابر اس کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں آ سکتی یا وہ غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ واقعاً معصوم ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ سب کا جواب یہی ہو کہ نہیں وہ معصوم تو نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں لیکن ایک خدا کی بات کو نہیں مانتے. ایک خدا کی بات کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں آپ یعنی ہم ایک اگر کسی کے گھر کا پتہ پوچھنا ہے، ہم کو کہیں جانا ہے اور جانے کے لیے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس مقام اس جگہ پہنچ گئے، ہم اس محلے میں پہنچ گئے ہیں، اب وہاں ہمیں فلاں شخص کا گھر نہیں پتا، لیکن ہم جس سے پوچھ رہے ہیں وہ ایک انون پرسن ہے، اس کو ہم نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن ہم نے پوچھا کہ صاحب فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں، تو وہ فوراً بتائے گا کہ صاحب یہاں سیدھے چلے آئیے، آگے سے رائٹ لے لیے گا، اور رائٹ کے بعد جو پہلا مکان پڑتا ہے وہی ان کا گھر ہے. عزیز ہم اس کی بات پر یقین کر کے چل دیتے ہیں؟ نہیں چل دیتے. ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا، ہو سکتا ہے اس نے ایسے ہی بتا دیا ہو، ایسے ہی دور تک چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ مکان نہ ملے. نہیں عزیزوں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی اس پر 100% یقین رکھتا ہے، لیکن وہ جو راستہ بتانے والا ہے وہ انون ہے، وہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے، وہ ہے جو اسی لمحے ہم کو ملا ہے. لیکن عجیب بات ہے وہ خدا کہ جس نے
اجل سے ہمارا رابطہ ہے. جب روح تھے، روح کی صورت میں اس نے ہمیں خلق کیا، اس کے اسلوب میں خلق کیا، پھر شکل میں ماں میں لے کر کے آیا تب بھی موجود تھا، پھر اس دنیا میں لے کر کے آیا تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے گا. اس خدا کی بات ہم نہیں مانتے. وہ بتا رہا ہے یہ سچ کا راستہ ہے، اس پر چلو، لیکن ہم جھوٹ کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ بتا رہا ہے یہ عفت کا راستہ ہے، اس پہ چلو، ہم ذلت کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ یہ علم کا راستہ ہے، اس پر چلو، لیکن ہم جہالت کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ بتا رہا ہے والدین کی اطاعت سے تم جنت پہنچ سکتے ہو، لیکن ہم والدین کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ راستہ جنت تک لے کے جائے گا، لیکن ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان رہے، ہم اس راستے پر گامزن نہیں ہیں جو راستہ اللہ بتا رہا ہے. اعوذ باللہ، میں اللہ کی اہانت نہیں کر رہا، ہم اپنی اہانت کر رہے ہیں، ہم اپنی ذلت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ذلیل ہیں، کہ وہ خدا جو اتنا ارحم الراحمین ہے، وہ خدا جو ستار العیوب ہے، وہ خدا جو مستقل رحم کرنے والا ہے، اس خدا کی بات ہم نہیں مانتے. لیکن پھر بھی وہ ہم سے مواخذہ نہیں کرتا ہے، وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، جو ہم تمہارے قوت گویائی کو سلب کر لیتے ہیں. اس نے نہیں کہا تم نے ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھا ہے، ہم تمہاری قوت بینائی کو سلب کر لیتے ہیں. وہ نہیں چاہ کرتا کہ ہم نے اپنے ان کانوں سے غیبتوں کو سنا ہے، برائیوں کو سنا ہے، گانوں کو سنا ہے، میوزک کو سنا ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ قوت سماعت کو ہم سے لے لے. ہاں، وہ نہیں کہتا کہ تم نے طاقت استعمال کی ہے ظلم کے لیے، جھوٹ کے، مکاری و فریب کے لیے، لیکن وہ اس طاقت کو سلب نہیں کرتا، بلکہ وہی پلس ہم کو دیتا ہے کہ جو ہماری صحت و سلامتی کے لیے بہتر ہے. وہ طاقت دینے والا ہے، وہ قوت دینے والا ہے، وہ عقل سلیم دینے والا ہے، وہ جسم سلیم دینے والا ہے، وہ صحت و سلامتی دینے والا ہے، لیکن اس خدا کی بات ہم نہیں مانتے. امام یہی فرما رہے ہیں، امام یہی کہہ رہے ہیں، اللہم عرفنی نفس کے پروردگارہ، مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہیں عطا فرمائی ہے تو پھر ہم رسول تک نہیں پہنچ پائیں گے. رسول تک نہیں پہنچے، حجت خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے. حجت خدا نہیں ملا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. معبود ہمیں گمراہی سے بچا لے، معبود ہمیں گمراہی سے بچا لے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ کتنا اللہ رحمان ہے، کتنا رحمان ہے. آپ دیکھیں آج مطلب دین کو بڑا عجیب سا پیش کیا گیا ہے. دین صاحب بالکل تشدد، دین کا مطلب ظلم، دین کا مطلب آپ ہنس نہیں سکتے ہیں، دین کا مطلب آپ گھوم نہیں سکتے ہیں، دین کا مطلب آپ اچھا پہن نہیں سکتے ہیں، دین کا مطلب آپ اچھا کھا نہیں سکتے ہیں، دین کا مطلب آپ کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ کونے میں جا کے زار زار روئے، مستقل سجدے میں پڑا رہا ہے، تسبیح ہو، بس اس کے علاوہ نہیں. اصلا دین یہ نہیں ہے عزیزوں، یہ دین نہیں ہے. دین کہہ رہا ہے کہ خوب صاف ستھرے رہو، تم پاکیزہ لباس پہنو، نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، کنگھا کرو، ہے نا، سجو سنورو، سیرو ارض، زمین پر گھومنے جاؤ اللہ کے لیے، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا گاڑی ہو، خوب پڑھو لکھو، کامیاب ہو. اصلا دین یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ تم صرف زار زار گریا کرو. نہیں، اصلا ایسا نہیں ہے. دین ہی بتاتی ہنسی و مذاق کرو نا. دین بتایا ہنسی مذاق بھی ہے، ہاں، لیکن ہنسی و مذاق کے حدود اللہ نے معین کر دی ہیں کہ اس ہنسی و مذاق میں کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی کی انسلٹ نہ ہو. مذاق کے حد تک ہو. ایسا دین نہیں ہے. دین نہایت خوبصورت ہے عزیزوں. یعنی دین وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ نے اسلام کی بنا رکھی ہے، بنی علی الاسلام علی الحب، یا بنی علی الدین علی الحب، یعنی جو اسلام کی بنا یا دین کے بنا، دین اسلام کی جو بنا رکھی ہے وہ حب پہ رکھی ہے، وہ محبت پہ رکھی ہے، نفرت پہ نہیں ہے. نفرت نہیں ہے عزیزوں، بلکہ حب ہے، محبت ہے. یہ جتنے زیادہ تم محبت کرو گے اتنا زیادہ تمہارے اندر سعادت اور کمال حاصل ہوتا جائے گا. لہٰذا یہ محبت تمہارے
اللہ سے محبت کیسی ہے، یہ محبت تمہارے اپنے ساتھ کیسی ہے، یہ محبت تمہاری اجتماعی اور فیملی اور خانوادے کے ساتھ کیسی ہے، یہ محبت تمہاری نیچر اور فطرت کے ساتھ کیسی ہے، چرند و پرند کے ساتھ کیسی ہے، پیڑ پودوں کے ساتھ کیسی ہے، نفرت تو نہیں کرتے ان لوگ سے تم، ہاں یہ محبت ہے عزیزو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمانیت کو سمجھنا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے عزیزو؟ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ ہاں اللہ کی رحمانیت اس بندے کے عمل سے سمجھیں گے کہ جس کو اللہ نے نفس اللہ کہا، جس کو لسان اللہ کہا گیا، جس سے عین اللہ کہا گیا، جسے ید اللہ کہا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنے رحمانیت ہے ان کے اندر، اللہ اکبر۔ حجت خدا ہیں یہ، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جانشین ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو معصوم ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت ہم سب پر واجب و لازم ہے، جن کی نافرمانی کفر و شرک و نفاق ہے، جن کی نافرمانی جہنم ہے۔ یہ کون ہے؟ کتنا رحیم ہے چیزوں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کتنا زیادہ رحیم ہے یہ مولا۔ اب دیکھیں کہ مولا کی جب ضربت لگی ہے نا، ضربت، اور آپ کا سر شگافتہ ہو گیا، اور زہر اتنا خطرناک تھا کہ فوراً سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے جسم، جو جسم ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولا کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا جاتا ہے، چہرہ اس کا زرد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کے پاس درد ہو رہا ہے، درد۔ ہم یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم بیان کر رہے ہیں کہ رحمت سمجھے، رحمت کیا چیز ہے۔ یہ رحمت اللہ کی کب سمجھیں گے؟ جب مولا کی رحمت سمجھ میں آئے گی، تب سمجھ میں آئے گی اللہ کتنا رحیم ہے۔ کس کو لایا گیا ہے؟ امام کے قاتل کو لایا گیا ہے، جس نے امام کے سر پر ضربت لگائی ہے، اور اتنی خطرناک ضربت کہ جس کی وجہ سے امام جاں بحق ہو سکتے ہیں لیکن ابھی زندہ ہیں، مشکیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس کو لایا گیا آپ کے سامنے، آپ نے وہ چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا تمہیں کچھ درد کا احساس ہو رہا ہے؟ وہ سر ہلا کے کہتا ہے جی ہاں ہمیں درد ہو رہا ہے۔ کہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہماری مشکوں کو کس کے باندھا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی چاہنے والوں نے، جو مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جب اس قاتل کو پکڑا تو انہوں نے محبت میں مشکوں کو کس کے باندھ دیا تھا، کس کے۔ لیکن جب اس مولا کے پاس لایا گیا، خلیفۃ اللہ کے پاس لایا گیا، حجت خدا پاس لایا گیا، تو مولا نے دیکھ کے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا ہماری مشکیں کس کے بندھی ہوئی ہیں، لہٰذا خون کا دوران رک رہا ہے۔ مولا امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا اس کی مشکوں کو کھول دو، ہاں اس کی مشکوں کو ڈھیلا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ رہے اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا اور کس کے اس کی مشکوں کو باندھ دیا جائے، اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، اس کے ساتھ سنگسار کر دیا جائے، اس کو آگ لگا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، دیکھیے میں اس کے خیر خواہ، میں اس کا جو ہے محافظ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کی ہدایت کے لیے تھے، سب تھے، یعنی لیکن مولا نے یہ کچھ نہیں کیا۔ مولا نے کہا کہ اس کی مشکوں کو کھول دیا جائے، اور صرف مشکوں کو ڈھیلا نہیں کیا گیا۔ مولا نے کہا بیٹا حسن دیکھو، اس کو جو ہم کھائیں گے وہی اس کو دینا۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم ہے مولا، مولا کتنا رحیم ہے۔ مولا کہہ رہا ہے کہ جو میں کھاؤں گا وہی اس کو دینا۔ اگر میرے لیے دودھ آیا تو اس کے لیے دودھ آئے، میرے لیے شہد آیا تو اس کو شہد دیا جائے، میرے لیے خرما آئے تو اسے خرما دیا جائے۔ ہاں پھر مولا کہتے ہیں کہ اے حسن دیکھو اس کو ایسی جگہ قید نہ کرنا جہاں شب و روز کا اندازہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔
کتنا رحیم ہے مولا. ارے کہیں اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے مولا, اس پہ اتنی بڑی جفا کیا آپ کے اوپر, اتنا بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر مولا, آپ اتنا رحم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں نفس اللہ ہوں, تمہیں نہیں پتا ہے میں ید اللہ ہوں, تمہیں نہیں پتا ہے میں لسان اللہ ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں خلیفہ خدا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ اتنا رحمان ہو اور اس کا خلیفہ رحمان نہ ہو؟ اور پھر کہتے ہیں مولا حسن سے کہ یہ بیٹا حسن دیکھو, اگر میں زندہ رہ گیا تو پھر یہ میرے اوپر ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا پھر اسے قصاص لوں, لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور مجھے اجل لے گئی تو بیٹا جتنی ضربت اس نے میرے ماری تھی اس سے ایک بھی ضربت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کتنا رحیم ہے مولا میرا, کتنا کریم ہے, یعنی اپنے قاتل کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے. اب سوچو جب یہ حجت خدا اتنا رحیم ہے تو اللہ کتنا رحیم ہوگا عزیزو. ہم اتنا گناہ کرتے ہیں, ہم اتنی خطائیں کرتے ہیں, ہم اتنی لغزیں کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ قصاص نہیں لیتا عزیزو. اس کے بعد بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ہم پر. کتنا رحیم ہے عزیزو ہے. مروان ابن حکم ہے, آپ نے نام سنا ہوگا اس کا. یہ مروان بن حکم یہ ملعون ترین انسان ہے. یہ جہاں حجاج بن یوسف پلید ترین گزرا ہے وہیں یہ مروان بن حکم بھی ایسے ہی ملعون ہے, بہت شدید ملعون. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ یہ مدینے میں اس کا گھر بار سب ختم ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں یہ رہتا ہے اس پر لوگ تھوکتے ہیں. ہاں یہ وہی تھا جس نے مولا علی علیہ السلام کی دشمنی میں سب کچھ کیا. امام حسین امام حسن کے لیے اس نے جو بھی دشمنی کا بیج بویا جا سکتا تھا بویا. ہاں لیکن آج اس کے اوپر وقت کیسا آ گیا ہے, بے بسی کا ہے. آج لوگ اس پر تھوک رہے ہیں. ایک مرتبہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر ہمیں اس مشکلات سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ ایک در ہے. کون سا در ہے وہ؟ یہ ملعون پوچھتا اپنی بیوی سے, کون سا در ہے وہ؟ کہ وہ اہل بیت کا در ہے, وہ امام سجاد کا در ہے, جہاں ہمیں سکون مل سکتا ہے, جہاں ہمیں راحت مل سکتی ہے. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے مگر تم نے کیا نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ظلم اٹھائے ہیں, کیا کیا جفائیں کی ہیں, ان پر کیا کیا تشدد کیا ہے ان پر. لیکن بیوی کہتی ہے اس کی کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت کریم ابن کریم ہے, اگر ہم اپنی حاجت لے کے جائیں گے تو یقیناً وہ ہماری حاجت کو قبول کریں گے. آپ دیکھیں رحم, دیکھیں رحم, اللہ کا رحم, اسے پہچانے کتنا اللہ رحیم ہے. کہتا اچھا چلو چلتے ہیں. یہ میاں بی بی اس کا بچہ مولا کے در پہ آتا ہے, دق الباب کرتا ہے, اندر سے غلام آتا ہے, پوچھتا ہے کون. اس سر جھکا کے کہتا ہے اپنے آقا سے کہنا کہ مروان بن حکم آیا ہے. مولا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ غلام پہنچتا ہے, مولا پوچھتے کون آیا ہے باہر, کس نے دق الباب کیا تھا. وہ کہتا ہے مروان بن حکم آیا ہے. یہ جملے سننے تھے, سنیں گے عزیز, اتنا ہی جملہ سنا تھا کہ مروان بن حکم آیا ہے. روایت لکھتی ہے کہ مولا برہنہ پا دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچی, مطلب دروازے کو کھولا, دیکھتے کیا ہے کہ وہ ملعون کھڑا ہوا ہے. مولا نے دیکھا اسے, کہا مولا آپ مجھے نہیں پہچانے. کہا نہیں میں نے تمہیں پہچانا ہے, تم کون ہو. کہا کس لیے آئے ہو. کہا مولا مدینہ جفا کر رہا ہے ہم پر, ظلم کر رہا ہے ہم پر, تھوک رہا ہے, ہمیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. مولا اگر آپ کچھ سکون دے دیں, کچھ گھر دے دیں, کوئی ایسی جگہ رہنے کے لیے دے دیں جہاں ہم کچھ دن تک رہ سکیں. ہاں مولا نے کہا ٹھیک ہے, دیکھو یہ میرا گھر ہے لیکن یہ مدینے کے اندر ہے, یہاں اگر تم رہو گے تو لوگ تم پر ایذا پہنچائیں گے, تم پر ظلم کریں گے.
تم پر لعنت و ملامت کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مدینے سے باہر ہمارے باغ میں ایک گھر ہے لیکن جو ٹوٹ گیا ہے، میں اس کو پہلے بنوا دوں، تم وہیں رہ لو. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ٹوٹا تھا؟ یہ اسی ملعون کی وجہ سے انہدام کیا گیا تھا. اسی ملعون نے اس گھر کو منہدم کر دیا تھا. لیکن مولا کہتے ہیں نہیں، وہ گھر تمہارے لیے مناسب ہے، لہذا تم اس میں رہو اور میں اس کی تعمیر کرا دیتا ہوں. جب وہ چلنے لگتا ہے تو ایک مرتبہ مولا پھر روکتے ہیں، کہتا ہے رکو، لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے مولا کیا بات ہے؟ مولا کہتے ہیں میری 2 شرطیں تمہیں ماننا ہوں گی. کہ وہ کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک تم اس گھر میں رہو گے کھانا ہمارے یہاں سے آئے گا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں نا رحمت دیکھ رہے ہیں، حجت خدا کی رحمت. جب تک تم، یہ کون ہے؟ ملعون ہے واقعا، یعنی اتنا ظلم اس نے ڈھایا ہے، لیکن اہل بیت کے دروازوں پر امن کے لیے آیا ہے، سکون کے لیے آیا ہے. لہذا اہل بیت سکون دے رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں جب تک تو اس گھر میں رہے گا کھانا ہمارے گھر سے جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تم سے کوئی بھی اس کی اجرت نہیں لیں گے، کوئی بھی کرایہ نہیں لیں گے. اگر تم ان 2 شرطوں کو مان سکتے ہو تو تمہارے لیے گھر حاضر ہے. وہ جاتا ہے، اس گھر میں رہتا ہے. آپ نے دیکھا یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم، یہ رحمت کتنی بزرگ رحمت ہے کہ جو اپنے دشمن کو سکون پہنچا رہا ہو. آپ سوچیں کہ جب یہ حجت خدا ایسا ہے، اس کی رحمت ایسی ہے، تو پھر وہ خدا کتنا رحیم ہوگا. اللہ اکبر، کتنا کریم ہوگا عزیزو وہ خدا ہے. بس آخری بات، آپ کی زحمت تمام ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کتنی عجیب ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں. غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. ستار العیوب، تمہارے عیوب کو چھپانے والا ہوں. آپ دیکھیں میں ایڈریس دے رہا ہوں اللہ کی رحمت کا. تلاش کریں اسے، یقیناً آپ تلاش کریں گے اس کو. ایڈریس کیا ہے رحمت کے خدا کا؟ ایڈریس یہ ہے عزیزو، ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں نا. یعنی ابھی ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارے خدا کو معلوم ہے کہ ہم نے کون سا گناہ انجام دیا ہے. لیکن اس گناہ کے بعد جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اس کوچے و بازار سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو پتہ چلا ایک ادھر سے شخص گزر رہا ہے جو نہایت ہی احترام سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی یہ اس شخص کا سلام کرنا احترام کے ساتھ، مگر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. یقیناً اگر یہ گناہ ہمارا اس کو پتہ چل جاتا تو یہ سلام کے بدلے ہمارے سر کو پھوڑ دیتا، ہمارے سر کو پھوڑ دیتا کہ تم اس لائق نہیں ہو. لیکن عجیب بات ہے، یہ خدا ہے جو ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ تم دیکھو، تم نے ابھی گناہ کیا ہے، تم نے ابھی خطا کی ہے، تم نے ابھی لغزش کی ہے، تم نے ہماری مخالفت کی ہے، لیکن ہم خدا ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت و آبرو کی محافظت کر رہے ہیں. ہم ہی ہیں جو اس شخص کو ادھر سے گزارا تاکہ یہ تم کو سلام کر کے تمہارے احترام کو بتائے کہ تم کتنے محترم ہو. یہ محترم کس لیے ہوتا کہ اللہ ستار العیوب ہے اور اللہ غفار الذنوب ہے. عزیزو اللہ تو جو فرمائیں اللہ یہی ہے. الامام یہی فرما رہے ہیں کہ وجود خدا کے سلسلے میں ہمیں جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم وجود خدا کے بارے میں نہیں سمجھیں گے تو ہماری زندگی سخت ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے. خود وجود خدا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بریک لگا دیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹکر گناہ سے ہو گئی ہے تو فوری طور پر اس کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کر سکے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے. ہاں عزیزو لہذا ضروری ہے عزیزوں وحدانیت کا کنسپٹ کلیئر ہونا. ہم اپنا کنسپٹ کلیئر کریں، اپنے اہل و عیال کا کنسپٹ کلیئر کریں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے.
تاکہ ہم عقلی طور کے اوپر اللہ کو تسلیم کر لیں. اور جب عقلی طور پر اللہ کو تسلیم کر لیں تو پھر اب چاہے جو ہو جائے پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے. پھر ہم لغزش نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کربلا کے میدان میں وحدانیت خدا، وجود خدا عرش کے اوپر تھی، عرش کے اوپر ہے نا. مولا حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی. یہ مہلت کیوں مانگی؟ تاکہ اللہ سے راز و نیاز کیا جا سکے، اللہ سے دعا کی جا سکے، اللہ سے التجا کی جا سکے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جا سکے. اس لیے کہ اس کے بعد اب کوئی دوسری شب نہیں آئے گی جس میں اللہ سے راز و نیاز ہو سکے، جو اس دنیا کے امور میں سے ایک امر ہے نا. اب دیکھیں اس عباس کو، جس عباس کے لیے ہے نا کہ روایت میں کہ مولا نے اپنی دعاؤں میں طلب کیا مولا عباس کو. کیوں طلب کیا؟ تاکہ امام وقت کی وہ محافظت کر سکے، ہے نا. یہ مولا عباس کون ہے؟ یہ مولا عباس وہ ہیں کہ جو اپنے امام کی محافظت کر سکے، اور مولا علی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے عباس. وہ عباس جو جری ہے، وہ عباس جو شجاع ہے، وہ عباس جو شیر خدا کا شیر ہے، وہ عباس کے جس نے جنگوں میں مار کے فتح کیے ہیں عزیزوں، صفین میں مار کا فتح کیا ہے. مولا عباس عجیب تیور ہیں، عجیب شجاعت مولا عباس کی. کبھی موقع ملا انشاءاللہ مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی جائے گی کہ کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے مولا. آپ سوچیں کہ ایک بہادر، ایک شجاع انسان، ایک جو کمانڈر ہو، ایک جو علم بردار ہو، اس کو انتخاب کیا جائے، اور وہ عباس کی جو خط کھینچ چکا ہو کہ اگر اس پار آ گئے تو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ عباس جس نے خیمے گاڑ دیے ہوں، لگا دیا ہوں کہ اگر تم نے خیمے ہٹائے تو پھر ہم سے برا نہیں ہوگا کوئی. اس عباس کو مولا حسین بھیج رہے ہیں. کہاں؟ کس کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ایک شب کی مہلت کے لیے. مولا سے عباس کہہ سکتے تھے، مولا عباس کہہ سکتے تھے آقا آپ مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں، ابھی جنگ کرتا ہوں، آپ نمازیں پڑھیے، آپ دعا کیجئے، آپ مناجات کیجئے، آپ جو کیجئے، صبح ہوتے ہوتے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن عزیزو نہیں، مولا عباس نے یہ نہیں کہا، بلکہ سر جھکا کے کہا کہ اے آقا جو آپ کا حکم ہے وہی سر آنکھوں پر ہے. اے عباس جاؤ اور جا کے ایک شب کی مہلت لے لو. یہ وہی عباس ہے جو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے. اچھا، یعنی جس کے ہاتھ میں اتنی قدرت ہو، طاقت ہو، وہ کہہ رہا ہو ایک شب کی مہلت. عجیب ہے مولا عباس پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن یہی سے سمجھنا ہوگا اطاعت کیا ہے، وجود خدا کیا ہے، حکم خدا کیا ہے. اس لیے کہ مولا عباس وہ ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین سے نکلے ہوئے جملے حکم الہی ہے. اس لیے کہ اگر مولا حسین کی ہم نے مخالفت کی گویا ہم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے. ہاں عزیزو، یہ وہی عباس ہے کہ جب سب شہید ہو گئے، سب نچھاور ہو گئے، وہ عباس اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے آتا ہے، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب میں بھی آپ پر شہید ہو جاؤں، آپ پر قربان ہو جاؤں. ایک مرتبہ آقا نے سر جھکا کے کہا اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، ارے تم نہ رہو گے تو کیا ہوگا؟ اے عباس تم سمجھ رہے ہو، ارے تم ہماری قوت ہو، تم ہماری طاقت ہو، تم ہمارا نور ہو. اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ امام عباس
عباس کہتے ہیں کہ اے آقا جہاں لشکر ہے وہیں ہمیں جانے دیجئے۔ ہاں اتنے میں ہی ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے کہ بچوں کا شور ہو رہا ہے، گریا ہے، آہ بکا ہے، اعلیٰ تش کی صدا ہے، ننھے بچے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، ہاتھوں میں خشک مشک لیے ہوئے۔ عزیزو، مولا حسین نے ایک مرتبہ ننھے بچوں کو دیکھا، ان کے حوصلوں کو دیکھا، ان کے اعلیٰ تش کو سنا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ عباس سے مخاطب ہو کہتے ہیں بھیا عباس، اے بھیا عباس، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ہاں عزیزو، مولا کے جملے سننا ہی تھے کہ مولا عباس ذوالجناح سے نیچے آتے ہیں، اسب سے نیچے آئے اور آ کر کے مشق لی جناب سکینہ سے۔ ایک مرتبہ ننھی بچی نے اپنے چچا عباس کو دیکھا، کہا اے بابا چچا عباس، آپ پانی لے کر کے آ رہے ہیں، بچے منتظر ہیں۔ ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے علم میں مشق باندھی۔ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاں عزیزوں پانی تک پہنچے، اس کے بعد پھر پانی کو مشک میں لیا۔ روایت کہتی ہے جب پانی مشک میں آ گیا، اب جب مولا عباس پانی لے کے بڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ حملہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کا حملہ ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بھی تیر مشک سکینہ پہ تصادم نہیں کرتا ہے، نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ مولا جو بھی تیر آتا ہے مولا اپنے ہاتھ سے ہٹاتے جاتے ہیں۔ کسی ملعون نے آواز دی، کہا یہ عباس کے ہاتھ ہے، یہ تیر مشک تک نہیں لگے گا۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا ایک ساتھ مل کر کے عباس پر چھپ کے حملہ کرو، کچھ سامنے سے حملہ کرو، کچھ پیچھے سے حملہ کرو، اور عباس کے بازو کو اس سے جدا کر دو۔ عزیزو، ایک مرتبہ سامنے سے حملہ ہوتا ہے، مولا عباس سامنے سے حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک لئی آتا ہے، ایک بازو کو شہید کرتا ہے، دوسرا لئی آتا ہے، دوسرے بازو کو شہید کرتا ہے۔ عباس کے ہاتھ نہ رہ گئے، ادھر تیر پر تیر آ رہے ہیں، ادھر ایک آنکھ میں تیر لگتا ہے۔ عزیزو ذرا سا تصور کیجئے، محسوس کیے کہ اگر کسی کی آنکھ میں ایک تنکا بھی چلا جائے، ایک ذرہ بھی چلا جائے تو فوراً ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آنکھ مننا شروع کر دیتا، بے قراری ہوتی ہے، جب تک وہ آنکھ سے نہ نکل جائے جسم بے قرار رہتا ہے۔ لیکن یہ عباس کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے ہیں، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب عباس نہ تیر نہ نکال سکے تو ایک مرتبہ اپنے سر کو نیچے جھکایا، دونوں زانوں کو بلند کرا، ادھر ابھی سر نیچے آیا تھا اور تیر ادھر زانوں میں بھسا تھا، اور سر جیسا ہی ہٹا، ایک مرتبہ ایک گرز آہنی عباس کے سر پر پڑا، سر شکافتہ ہو گیا۔ مولا عباس اس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، جتنے بھی شہید زمین کربلا پر آئے ہیں سب نے اپنے اپنے ہاتھوں کا سہارا دیا، لیکن جب مولا عباس اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ہاتھ نہ تھے۔ میں کہوں گا آقا، بی بی فاطمہ آپ کے لیے پہنچ گئی ہوگی، بی بی کی آغوش میں آپ گرے ہوں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ باقی محمد والے محمد اس اپنے خیر قبول فرما، انہاں سے اپنی رحمت نازل فرما، انہاں سے صدقے میں ہم سب کی گناہ کبار صغائر کو معاف فرما، ہم سب کے والدین، اجداد اور جداد کے گناہ کبار صغائر کو معاف فرما،
معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق شرک کو سرنگوں فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محبان اہل بیت شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار وبا چل رہی ہے کرونا صفحہ سنی سے نابود فرما دے، جو بھی مریض ہیں اسے شفا کامل عنایت فرما دے۔ میرے معبود بحق محمد وال محمد ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار یہ دعا پڑی ہے معبود ہم سب کو توفیق دے، ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تیری معرفت حاصل کر سکے، تیرے نبی کی معرفت حاصل کر سکے، تیرے رسول اور تیرے حجت خدا کی معرفت حاصل کر سکے، تاکہ ہم اپنے دین میں گمراہ نہ ہو سکے۔ پروردگار بحق محمد والے محمد دعا میں دعا ہے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس کا جو بھی محاصل ہو، اس ناسو جو بھی محاصل ہو، اس سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علم جگہ عنایت فرما، مرحومہ کو معصومین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ صاحب خانہ دلی حاجات قبول فرما، صاحب خانہ مشکلات کو دور فرما، صاحب خانہ رزق روزی میں اضافہ فرما۔ میرے معبود بحق محمد والے دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کی اعوان سال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات آؤ اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص عابدہ بیگم بنت اکرام حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد ان سورة وصفت فعلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعجل فرجه